گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار تنے تنہا صنعاء سے حضر موت کا سفر کرے گا اور اس کو اپنے بارے میں سوائے اللہ کے اور اپنے بکریوں کے بارے میں سوائے بھیڑیے کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. بول امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے صحابہ تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو، اتنے جلدی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آگر کے شکوے شروع کر دیے. تو ایمان کی راہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے. اور یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ آزمائشیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتی ہیں، آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر کے ہم کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچاتا ہے. یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں جو آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے ہم بچ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. رواہ الترمذی. محترم حضرات، اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، اللہ فرماتا ہے. اور اللہ نے سورہ غافر میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی ضرور مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور جس دن قیامت کے دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر مومنوں کی زندگیوں میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آتی رہتی ہیں اور کنٹینیو مسلسل لگی رہتی ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں نعوذ باللہ جھوٹا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور کبھی اگر مومنوں کی مدد کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. مدد آئے گی لیکن آزمائش سے گزار کر کے تب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور اس آزمائش میں ہمارا امتحان لے گا، ہمارے ایمان کا، ہمارے تقوی کا، ہمارے عمل کا امتحان لے گا. اس آزمائش سے گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب ہم آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ضرور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کی راہ میں، دین کی راہ میں، دعوت کی راہ میں، عمل کی راہ میں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اور کیا تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر حالات آ چکے؟ تم سے پہلے ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں ان پر اتنی مصیبتیں، آفتیں آئیں، دشمنوں کی طرف سے ایسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا کہ اہل ایمان تو اہل ایمان، خود رسول
اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے کہنے لگے متا نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ایمان لانے کے بعد تو ہماری مصیبت اور بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ لیکن اس مدد سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ لے کر آرام فرما رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں گئے، کفار و مشرکین کی طرف سے اور پھر ادھر یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، ہر چہار جانب سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے۔ ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے؟ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی جلدی گھبرا گئے؟ تم سے پہلے ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو پکڑ کر کے لایا جاتا، اس کو زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا، ایک آرے سے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو کھرچ دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت خطرناک تکلیفیں بھی ان کی ایمان سے ان کو نہیں پھیرتی تھی، وہ ایمان پر ڈٹے رہتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی زبان پر اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق معبود اللہ ہے، سجدے کے لائق وہی ہے، ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، شرک کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، توحید پر وہ قائم رہے، ڈٹے رہے، کوئی بھی تکلیف ان کو ایمان سے نہیں پھیری۔ یہ ایمان، یہ تقوی ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی مسلمانوں کے حالات کمزور ہیں، کبھی پریشان ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو غمگین ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی بھی رہا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ گزارتے رہتا ہے، کبھی مسلمان کامیاب غالب رہیں گے، کبھی کمزور ہو جائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار تنے تنہا صنعاء سے حضر موت کا سفر کرے گا اور اس کو اپنے بارے میں سوائے اللہ کے اور اپنے بکریوں کے بارے میں سوائے بھیڑیے کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے صحابہ تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو، اتنے جلدی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آ کر کے شکوے شروع کر دیے۔ تو ایمان کی راہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ آزمائشیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتی ہیں، آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر کے ہم کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں جو آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دین پر، ایمان پر، تقوی پر، عمل پر ثابت قدم رکھے، اور کسی بھی حال میں ہمارے قدموں میں تزلزل پیدا نہ ہو، ہم ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔